ہر شے پیسے نہیں یار. پیسوں سے صحت خریدی جاتی تو کبھی مالدار بیمار نہ ہوتے. پیسوں سے عزت خریدی جاتی تو پھر کبھی بھی کسی غریب کے حصے میں عزت نہ آتی. پیسوں سے زندگی خریدی جاتی تو شاید کبھی امیروں کو موت نہ آتی. یہ فتنہ ہے, اسے فتنہ سمجھا. یہ حدیث سارے جوانوں نے لکھ لینی ہے دل کی تختی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا, عبداللہ ساری دنیا مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, اور ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ سہمنے کا کیا مطلب ہوا؟ ڈرے ڈرے رہنے کا کیا مطلب؟ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں, ایک جیسے نہیں رہتے. اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزارنا, زندگی میں کبھی بے صبرے نہ ہونا, حوصلہ نہ چھوڑ جانا. صبر بزدلی نہیں ہوتا, صبر تو اچھی تدبیر کو کہتے ہیں. صبر تو رب کریم کے فیصلے کے انتظار کو کہتے ہیں. صبر تو اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے انتظار کو کہتے ہیں. پھر وہ کہتا وبشر الصابرین, محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو. پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا, دولت ہوگی, اقتدار ہوگا, بڑا کچھ ہوگا, ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا. تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیری نعت. کبھی نہ شکری نہ کریں, جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں اور ہر حال میں شکر ادا کریں. کہیں مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا, جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی, فضل ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے. فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے تم کون ہو, کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوا. وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. میں نے بہت پرانا ایک جملہ کہا تھا, پھر کہتا ہوں, غریبوں کی بد دعائیں دن میں نہیں ستاتی, غریبوں کی بد دعائیں رات کو ستاتی. جب اے سی پورا لگا ہو, گھر پورا بہترین بنا ہو اور نیند نہ آئے اور اپنے ہی گھر سے خوف آئے اور اپنے ہی مقام سے بندہ بے چین ہو کے اٹھے اور کبھی چھت پہ اور کبھی نیچے اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے, تو پھر وہ استغفار کرے. پھر وہ جس کو ستایا اس سے معافی مانگے. پھر جس کا دل توڑا ہے اس سے جا کے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ کے آئے. اس لیے کہ کچھ سکون ایسے ہیں جو صرف معافیوں سے ملتے ہیں, وہ صرف کسی کو راضی کرنے سے حاصل ہوتے ہیں. سارے دعا مانگے, یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما, یا اللہ بھائی کو ہم سے, یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما, بھانجوں کو زیادہ عطا فرما, اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما, پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما. یہ مانگو نا دعائیں, اس میں بھلا ہے, اس میں نفع ہے. اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے. یاد رکھنا ہر چیز کے پیچھے محنت نہیں ہوتی, بہت ساری چیزوں کے پیچھے دعا بھی ہوتی ہے. کبھی ماں کے ہاتھ اٹھے تھے, اس نے کہا تھا اللہ میرے پتر میں نہ دیں کو سانبھے آنا جائے. کبھی باپ نے کہا تھا کہ اس نے میری خدمت کی ہے بھوکا نہیں مرے گا کبھی بھی. وہ کبھی جو التجا ہے, وہ دعا ہے, وہ جو برکت ہے تمہارے گھر میں, وہ جو بوڑھوں کے ساتھ تمہارا رویہ اعلیٰ ترین ہونا چاہیے.